ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی صفحہ نمبر 41 اور آیت نمبر 103 ختم ہو کر 104 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، لا نہ، تقولوا کہو، لا تقولوا نہ کہو، راعنا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا اور کہو، انظرنا انظرنا، انظرنا کا لفظ کہو، راعنا کا لفظ نہ کہو، واسمعوا اور سنا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، غور سے سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، عذاب عذاب علیم تکلیف دہ دردناک، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے تکلیف دہ دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود کی ایک شرارت کا تذکرہ بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حکم، ہدایت اور نصیحت بھی ہے۔ یہود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، مسلمانوں سے بے انتہا دشمنی رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، چنانچہ ہر موقع پر انہوں نے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ آتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں، آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کے احکامات سنتے تھے، قرآن جو اترتا تھا وہ سنتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے تو اس توجہ کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی نہ کوئی لفظ بولتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جناب آپ کی تھوڑی سی شفقت چاہیے، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، ذرا تھوڑی میری بات کی طرف توجہ کریں، یا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، دھیان دیں۔ اس کے لیے ایک لفظ بولتے تھے، راعنا۔ یہ راعنا کا لفظ ٹھیک تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لفظ صحیح تھا، بالکل صحیح تھا۔ چنانچہ مسلمان بھی جب کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ راعنا کا لفظ بولتے تھے کہ اللہ کے نبی تھوڑی سی ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہمارا خیال فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور یہود کی ایک عادت تھی، یہ ہم پڑھیں گے چھٹے پارے میں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ وہ زبان کا ہیر پھیر اس سے باز نہیں آتے تھے۔
زبان کے ہیر پھیر سے وہ کئی دفعہ الفاظ بگاڑ کر بولتے تھے. جیسے ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. جب یہ بدبخت آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اور وہ کیا ہوتا تھا دیکھیں، اصل لفظ ہے السلام علیکم. وہ جلدی میں کہتے تھے السلام علیکم. سلام کا مطلب ہے سلامتی ہو، سام کا معنی موت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا، جب یہ آئے بدبخت اونچی آواز سے انہوں نے السلام علیکم کہا نا، تو انہوں نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا. جواباً کہنے لگیں تم پر موت پڑے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا. انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم. میں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے کہا وعلیکم. جو مجھے کہہ رہے ہو نا وہ تم پہ پڑے. یہ زبان کا مروڑ، جس سے لفظ ایسا بگاڑنا کہ سامنے والے کو محسوس بھی نہ ہو اور جو بے ادبی، بدتمیزی یا گستاخی کی جا سکتی ہے وہ بھی کر لی جائے. اب یہ جو لفظ راعینہ تھا، اگر یہ راعینہ جو کا توں بولتے تو ٹھیک تھا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا راعینہ کہہ دیتے تھے، راعینہ. اب درمیان میں یا آ گئی راعی اور آگے نون الف نا، راعینہ. اب راعی کہتے ہیں چرواہے کو. تو راعینہ جب کہتے تھے تو اس کا معنی بہت ہی بے ادبی اور گستاخی والا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کی اس شرارت کو سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پر ہی پابندی لگا دی، منع کر دیا کہ یہ لفظ آئندہ کے لیے بولنا ہی نہیں، کہ جس میں کسی کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا کوئی راستہ یا پہلو نکلتا ہے وہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے. بلکہ اس کی جگہ فرمایا وقولوا، اور تم یہ کہا کرو انظرنا. انظرنا نظر سے ہے، نظر کا مطلب ہے ہماری طرف تھوڑی سی نظر شفقت فرمائیے، توجہ فرمائیے، دھیان فرمائیے. معنی کے اعتبار سے تو شاید دونوں الفاظ ایک قریب قریب ہی ہوں، لیکن راعینہ کے اندر جو ایک بے ادبی کا پہلو نکالتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کر دیا. اب یہ تو جو وہاں کی ظاہری صورت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. وہ یہ کوئی ایسا لفظ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی درجے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، لفظ، انداز، لہجہ، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، مسلمانوں کے لیے اس لفظ کا استعمال ناجائز ہے. کیونکہ اس میں نکل رہا تھا نا، اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی، یہ لفظ بولنا ہی نہیں. لیکن صرف یہ لفظ پہ پابندی نہیں لگی، اس پر تو لگی ہی لگی. دراصل وہ اصول سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں، ذات اقدس کے حوالے سے کوئی بھی لفظ جو آپ کے مرتبے سے گرا ہوا ہو، تھوڑا سا کم درجے کا ہو، گرا ہوا نہ بھی ہو، کم درجے کا ہو، وہ بھی آپ کے لیے نہیں بولنا. اس لیے دیکھیں، ایک لفظ ہے استاد، ایک ہے معلم. ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، دونوں معنی کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معلم کا لفظ آتا ہے، استاد کا لفظ نہیں آتا، اور بولنا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جو جیب کترے ان کو جیب کاٹنا سکھانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی استاد ہوتا ہے. اور بہت سے برائی کے کام سکھانے والا وہ بھی استاد ہوتا ہے. لیکن معلم کا لفظ جو ہے، اس کے اندر وہ جو ادب کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معلم کا لفظ استعمال ہوا. انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، علم سکھانے والا. معلم علم سکھانے والا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معلم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، استاد کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معلم کے اندر علم کی شان ہے، علم کا پہلو ہے کہ میں علم سکھانے والا ہوں، اور استاد کچھ بھی سکھانے والا.
اچھا برا، جائز ناجائز، غلط حلال حرام، سب وہ استاد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو ایک لفظ ہے صدیق اکبر، معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا لفظ ہے، معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا لفظ ہے، صدیق سچا، اکبر سب سے بڑا۔ اب یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ لفظ ایک کم درجے حضور کی نسبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ایک کم درجے کے فرد کے لیے مخصوص ہو گیا، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے لیے یہ لفظ ہو گیا، مخصوص ہو گیا۔ وہ لفظ جو کم درجے کے شخص کے لیے مخصوص ہو گیا، اس کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ کی ذات اس سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ فاروق اعظم معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا لفظ ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے کے ایک شخص کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو گیا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ الفاظ جو عام طور پر بازاری انداز کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں، عامیانہ لب و لہجے میں مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا استعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس میں کہیں کسی درجے بھی عامیانہ پن آتا ہو، عامیانہ پن آتا ہو، آج کل یہ نئے نئے لوگ آ گئے ہیں، نئے نئے لہجے آ گئے ہیں، بولتے وقت احتیاط نہیں کرتے، کچھ سمجھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بولنا، کہیں کچھ بولا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، قطعاً غلط ہے، بے انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا، وقولوا، اور بلکہ یہ کہو انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اب یہ واسمعوا غور سے سنا کرو نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارا دھیان نہیں ہے، اب دھیان نہیں ہے تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی تو تم کہتے ہو اللہ کے نبی ذرا دوبارہ یہ بات فرما دیجئے، کیا فرمائی تھی؟ تو پہلے کیوں نہیں سنی بھائی؟ پہلے کیوں نہیں سنی؟ جب حضور کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں، باقی ساری باتیں چھوڑو، پوری توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رکھو، جب آپ کے محفل میں بیٹھے ہو دھیان سے سنو ہر بات، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما یود، ما نہیں، یود، اچھا اسی طرح جب کوئی کم درجے کا لفظ یا جس میں ذرا سے بھی کہیں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، وہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر جو الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں ان کا استعمال کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں، ان کا استعمال کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں۔ پیغمبر، رسول، یہ خاص اصطلاحات ہیں، یہ خاص اصطلاحات ہیں۔ کسی صاحب نے کتاب لکھی تھی اور وہ لکھی تھی قائد اعظم کے بارے میں، اور اس کتاب کا عنوان تھا غالباً معاشی پیغمبر یا سیاسی پیغمبر، لیکن یہ ٹائٹل قائد اعظم کے لیے استعمال کیا گیا تھا، قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح کے لیے، غلط ہے۔ یہ پیغمبر کا اصطلاح ایک مخصوص اصطلاح ہے، اور یہ ان افراد کے لیے بولی جاتی ہے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، جن پر وحی اترتی ہے، جن پر بسا اوقات کتاب بھی اترتی ہے، پھر وہ رسول کہلاتے ہیں، کتاب اترتی ہے، شریعت ملتی ہے، اور صرف وحی آتی ہے تو نبی ہے، تو یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال عام انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ما نہیں، یودو پسند کرتے، ما یودو نہیں پسند کرتے، الذین جن لوگوں نے
کفرو کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ پسند نہیں کرتے، ولا اور نہ المشرکین، مشرکین پسند کرتے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی مشرکین یہ پسند کرتے ہیں ان کہ ینزلا اتاری جائے علیکم تم پر من خیر کوئی بھلائی، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے چاہے کافر اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین ہوں، بالکل پسند نہیں کرتے یا ان کو گوارا ہی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر اترے، کوئی بھلائی اترے۔ واللہ، اور اللہ یختص مخصوص فرما لیتے ہیں، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، ذو والے، الفضل فضل، عظیم بہت بڑا، اور اللہ بہت بڑے فضل والے۔ اس آیت میں یہود کی جتنی دشمنی تھی یا جو ان کی شرارتیں ہوتی تھیں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اور بلکہ شاید ہم کل تو نہیں پرسوں ہم پڑھیں گے، حسدا من عند انفسہم، وہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے نا اس وجہ سے، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 109 ہے، 108 ختم ہوگا 109، حسدا من عند انفسہم۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ یہود کی خواہش یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے نا وہ بھی ہمارے خاندان میں آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ نہیں تھا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اب ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے خاندان سے ایک چیز نکل کر دوسرے خاندان میں چلی گئی، چنانچہ ان کے ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ یہی حسد تھا۔ یہاں سے وہاں چلے گئے، ان کے پاس چلی گئی، کیوں؟ نہیں، ہم نہیں مانتے، کسی اور خاندان کا نبی ہم نہیں مانتے۔ اس لیے پھر وہ دشمنی پر بھی اترے، اور پھر اس لیے گستاخیاں اور بے ادبیاں اور بدتمیزیاں اور جتنی دشمنی انہوں نے کی مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی، اصل یہی تھی۔ گو ان کا مزاج اپنے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو اس کے اندر زیادہ شدت اس لیے آئی تھی کہ یہ تو ہمارے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں آ گئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ نبی کی تشریف آوری کہاں ہونی چاہیے اور کہاں نہیں ہونی چاہیے؟ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے۔ ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرے اور اس پر راضی رہے، اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آخری جو پیغمبر ہیں وہ بنی اسماعیل میں آئیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، مان لو اللہ کے فیصلے کو، اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا تو مان لو، اس میں خیر ہے۔ جنہوں نے مان لیا دنیا اور آخرت کی بھلائی پا گئے وہ، اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کے حصے میں کیا آیا؟ دنیا کی بھی ضلالت، آخرت کی بھی ضلالت، دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ جو فیصلہ فرما لے قبول کر لو۔ یہود نے نہیں قبول کیا، اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کیا کہ یہ پیغمبر جو تشریف لائیں دوسرے خاندان میں، وہاں کیوں لائیں، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کیا۔ لہذا اللہ جو فیصلہ فرمائیں، بظاہر ہو سکتا ہے وہ طبیعت کے شاید تھوڑا بہت خلاف بھی ہو، طبیعت پہ بوجھ بھی ہو، ناگوار بھی ہو، لیکن اسی میں خیر ہے۔
ہم انشاءاللہ دوسرے پارے میں پڑھیں گے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فیصلہ اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف بھی ہو تو اس میں قصور طبیعت اور مزاج کا ہے، اللہ کے فیصلے کا نہیں. لہذا اپنی طبیعت اور مزاج کو اللہ کے اس فیصلے کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. ہم پیدا ہوئے نا اس زمانے میں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے. ہمارے لیے اگر کوئی اور زمانہ بہتر ہوتا تو اللہ پاک ہمیں اس زمانے میں پیدا فرماتے. جن ماں باپ کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا ہمارے لیے یہی بہتر ہے. دیکھیں یہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ 100% اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اب انسان جہاں جس ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس ٹائم پہ پیدا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوا وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر وہ اللہ کی اس تقدیر کو قبول کرتا ہے تو صحیح معنوں میں ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا میرے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ میرے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے. ہم پاکستان جیسے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے جی؟ ہم فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ہم فلاں علاقے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ہم فلاں زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ فلاں خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاں پیدا کیا تمہارے لیے سب سے بہتر جگہ یہی ہے. اس سے بہتر، اس سے بہتر وقت، اس سے بہتر گھر، اس سے بہتر ماں باپ تمہارے لیے کوئی تھے ہی نہیں. تو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا، اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے کافر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب سے دو قومیں مراد ہیں، یہود اور نصارہ. اہل کتاب سے دو قومیں مراد ہیں، یہود اور نصارہ. جو مسلمان ہیں ان کے لیے اہل ایمان کا لفظ ہے، اہل کتاب کا لفظ نہیں. یہ اصطلاح مخصوص ہے یہود و نصارہ کے ساتھ. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بالکل پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر اور کوئی بھلائی تم پر اتاری جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے مخصوص فرما دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ کہا کرو. واسمعوا، غور سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے. وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے. صدق اللہ العظیم.